بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب مینار، تعارف کتب صحابہ کرام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، شفیع الورا، مصنفہ محترم مولوی ابو یوسف محمد مبارک علی سیالکوٹی، قسط 35، ابواب سعد حیات۔ سیالکوٹ چھاؤنی کی مسجد کے امام الصلاۃ اور خطیب جناب مولوی مبارک علی صاحب نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی سعادت پائی۔ آپ حضرت مولوی فضل احمد صاحب کے فرزند تھے، جو ایک بزرگ اور عالم بعمل تھے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے والد محترم حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کے حکم پر بچپن کے زمانہ میں حضور کو بچوں کے لیے مروجہ بعض کتب کے ابتدائی اسباق پڑھایا کرتے تھے۔ کتاب 313 اصحاب صدق و صفا مرتبہ نصر اللہ خان ناصر اور عاصم جمالی کے مطابق رجسٹر بیعت میں مولوی مبارک علی صاحب کا نام 226 نمبر پر درج ہے۔ آپ نے 28 مئی 1891 میں بیعت کی اور آپ کے نام کے آگے پتہ میں غوث گڑھ، تحصیل سرہند، ریاست پٹیالہ درج ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تصنیف ازالہ اوہام میں ان مخلصین کے ذکر میں جو دینی مہمات میں حضور علیہ السلام کی مدد کی صلاحیت رکھتے تھے، 38 نمبر پر لکھا ہے کہ حبی فی اللہ مولوی محمد مبارک علی صاحب حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وفات کے بارے میں ایک رسالہ انہوں نے تالیف کیا ہے جو چھپ کر شائع ہو گیا ہے، جس کا نام قول جمیل ہے۔ اس عاجز کا ذکر بھی اس میں کئی جگہ کیا گیا ہے۔ بحوالہ ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد سوم۔ مصنف کتاب مولوی مبارک علی صاحب کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ فارسی اور اردو کے بلند پایہ شاعر تھے۔ آپ کا منظوم کلام اخبار الحکم میں باقاعدگی سے شائع ہوتا رہا۔ آپ نے صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے موضوع پر بعض کتب تحریر کیں۔ آپ کی تصنیف القول الجمیل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر ابتدائی کتب میں شامل ہے، جس کا ذکر اس سلسلہ تعارف کتب صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں آ چکا ہے۔ بحوالہ الفضل 2022۔ یاد رہے کہ مؤلفین کتاب 313 اصحاب صدق و صفا نے لکھا ہے کہ مولوی ابو یوسف مبارک علی صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد نظام خلافت سے وابستہ نہ رہے اور ان کا تعلق انجمن اشاعت اسلام لاہور سے ہی رہا۔ زیر نظر کتاب مطبع پنجاب پریس سیالکوٹ سے منشی غلام قادر فصیح صاحب مالک و محتمم کے زیر انتظام شائع ہوئی۔ اس کتاب کے زیر نظر ایڈیشن کے 400 نسخے تیار ہوئے اور کاتب کی لکھائی میں اس کتاب کی قریباً 125 صفحات ہیں۔ گو اس کتاب میں کہیں بھی واضح طور پر کتاب کا سن تالیف یا اشاعت درج نہیں ہے، لیکن ٹائٹل پر درج عبارت سے قرینہ لیا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب اسی زمانہ کی ہے جس میں مؤلف موصوف صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اپنا رسالہ القول الجمیل کو اپنے تعارف میں وجہ فخر تصور کرتے تھے۔ اس کتاب کے اصل اردو متن سے قبل ایک عربی قصیدہ درج ہے جو ایک صفحہ پر پھیلے ہوئے 23 اشعار پر مشتمل ہے۔ ان اشعار میں غلو کو پسند کرنے والے نصارہ کو ساکت کرنے کے لیے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان بیان ہوئی ہے۔ اس منظوم عربی کلام کے بعد 4 صفحات پر پھیلی ہوئی فارسی زبان کی بعض منظوم دعائیں ہیں، اور بعد وہ کتاب کے صفحہ 5 سے 8 پر عربی زبان میں کتاب کی وجہ تالیف درج ہے اور بعض دعائیں لکھی گئی ہیں۔ صفحہ 9 پر بعد بسم اللہ عنوان لکھا ہے، تمہارا کون شفیع ہے، حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا انجیلی مسیح۔ اس ضمن میں اسلام اور عیسائیت پر تمہیدی کلمات لکھ کر موازنہ کے رنگ میں ایک طویل بحث درج کی گئی ہے اور جا بجا ضروری حواشی لا کر اپنے منطوق کو تقویت دی گئی ہے۔ صفحہ 11 پر قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے، اسلام کے سچا دین ہونے
اور خدا تعالیٰ کی رضامندی کا اعلیٰ وسیلہ ہونے کا ذکر کر کے حاشیہ میں وہی زرعی اصول لکھا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے موازنہ مذاہب کے میدان کارزار میں بڑی شان سے متعارف فرمایا ہے۔ صفحہ 13 پر اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی راہ ایک ہی ہے تو پھر اس کے لیے متعدد کتابیں اور متعدد نبی کیوں بھیجے گئے؟ کیوں نہ ایک ہی کتاب اور ایک نبی کافی ہوا؟ کتاب کے صفحہ 19 پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مختصر حال کے عنوان کے تحت بحث موجود ہے۔ غرض کتاب کے صفحہ 38 تک تلک اشرۂ کاملہ لکھ کر 10 کامل نشان قرآن کریم سے عیسائیوں کو ملزم کرنے کے لیے درج کیے گئے ہیں۔ پھر صفحہ 39 پر حضرت مسیح کی پیدائش کا مختصر حال از اناجیل بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت مسیح کے معجزات پر مشتمل معجزات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ صفحہ 41 کے حاشیہ میں اپنا یہ قطع بھی لکھا ہے، کہتے ہیں کہ خاک جینا ہے ایسے بندوں کا جن کا اپنا خدا ہی مردہ ہے، کام دیتی ہے کب وہ چوبے خشک، ہر طرف سے جو کرم خوردہ ہے۔ کام دیتی ہے کب وہ چوبے خشک، ہر طرف سے جو کرم خوردہ ہے۔ حضرت مسیح کے معجزات پر روشنی ڈالنے کے بعد صفحہ 49 سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تاثیر کا باب شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، استقامت اور حلم کا بیان ہے، جس میں سابقہ تاریخ سے چند واقعات بطور نمونہ پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد کتاب میں حضرت مسیح کی روحانی تاثیر پر مواد لایا گیا ہے۔ صفحہ 55 پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضرت مسیح کے چیلے کا عنوان بنا کر اردو اور عربی میں منظوم کلام درج کیا گیا ہے۔ صفحہ 60 پر حضرت مسیح کی شجاعت اور استقامت کا بیان ہے۔ صفحہ 64 پر حضرت مسیح کی چند پیشگوئیاں بطور نمونہ ما حوالہ لکھی گئی ہیں۔ بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 پیشگوئیاں بطور نمونہ درج کر کے عیسائیوں کی کج فہمی پر سے پردہ اٹھایا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 101 پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح کی سیرتوں کا مقابلہ پیش کیا گیا ہے۔ کتاب کے آخر پر نتیجہ کے عنوان کے ماتحت لکھا ہے کہ پس جب یہ ثابت ہوا کہ قرآن کریم ہی کامل کتاب ہے اور نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا میں اپنے کامل معیار کی روح سے کھرے اور بے عیب و نقص اپنے مقاصد رسالت میں اعلیٰ درجہ کے کامیاب ہیں، اور بموجب حضرت مسیح کے اس قول کے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اپنے ثمرات اور نتائج کی جہت سے نہایت سرسبز اور برومند درخت ہیں، تو ثابت ہوا کہ اسلام ہی ایک سچا اور صحیح مذہب اور خدا تعالیٰ کی رضامندی کا اعلیٰ وسیلہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام دنیا کے لیے کامل ہادی اور سب گناہ گاروں کے لیے مقبول الشفاعت معصوم شفیع ہیں، والحمدللہ علی ذالک۔ صفحہ 114 کاتب کی لکھائی میں تیار ہونے والی اس کتاب کے آخر پر ایک تصحیحی نامہ بھی شامل کیا گیا ہے، جس میں صفحہ نمبر 70 متن 70 حاشیہ درج کر کے پہلے غلطی بتا کر اس کی درستگی کا چارٹ پیش کیا گیا ہے، جس میں کتاب کی 41 اغلاط کی نشاندہی ہے۔ آواز مرزا عمران احسن۔